جب ایک بندے نے استخارہ کر لیا ہے اور اسے لوگوں کے مشورے آ رہے ہیں، اچھے لوگوں کے مشورے آ رہے ہیں اور سب کے مشورے اس طرح پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ یہ کام نہ کرو یا یہ کام کر لو، تو اسے سمجھ جانا چاہیے. اور سب سے بڑی بات کہ اس کو اپنی ویلیوز سامنے رکھ کے دیکھنا چاہیے کہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ میری ٹاپ 5 ویلیوز کیا ہیں؟ نمبر 1 ریلیجن، نمبر 2 لائلٹی، نمبر 3 فارگیونیس، نمبر 4 ایڈونچر. تو میں اپنی ویلیوز کو سامنے رکھ کے دیکھوں گا کہ کام مجھے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ میں نے ایک نوکری کرنی ہے، اس میں سیلری بہت زیادہ ہے. اب وہ نوکری میں سیلری تو بہت زیادہ ہے لیکن کام تھوڑا سا ایسا ہے کہ اس میں کچھ حرام بھی انوالوڈ ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہاں پہ میں کنفیوز رہوں گا کہ نہیں پیسے بہت زیادہ ہیں، رشتہ داروں میں واہ واہ ہوگی؟ نہیں، میں آؤٹ رائٹ اس کو ریجیکٹ کر دوں کیونکہ میری ویلیوز بہت کلیئر ہے. جب انسان کی ویلیوز بہت کلیئر ہوتی ہیں، اس کا پرپس بہت کلیئر ہوتا ہے، تو اس کے لیے ڈیسیژن میکنگ بہت آسان ہو جاتی ہے. تو میری ٹاپ ویلیو چونکہ ریلیجن ہے، میں چاہتا ہوں میں اللہ کو خوش کروں اور اللہ کرے ہم ایسے ہی رہیں، اللہ ہمیں استقامت دے، آمین. تو میری پہلی جو ٹاپ ویلیو ریلیجن ہے، اس لیے میں ہر چیز ریلیجن کے حوالے سے دیکھوں. پھر لائلٹی میری ویلیو ہے، تو میں جو بھی کام کروں گا لائلٹی اس میں ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ساری عمر ایک ہی کارپوریشن میں گزار دیتے ہیں کیونکہ وہ لائل ہوتے ہیں، چاہے ان کو جتنی مرضی سیلری ہو جائے، کیونکہ لائلٹی ان کی ٹاپ ویلیو ہے. وہ کبھی اپنی جگہ نہیں بدلیں گے چاہے آپ جو مرضی کر لیں، تو ان کی ڈیسیژن میکنگ ویسے آسان ہوتی. تو آپ بیٹھیں، اپنے آپ کو پرکھیں، اپنی ویلیوز چیک کریں، ان ویلیوز کو سامنے رکھیں، دیکھیں یہ کام آپ کی ویلیوز کے مطابق ہے یا ویلیوز کے اگینسٹ جا رہا ہے. اگر ویلیوز کے اگینسٹ جا رہا ہے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں، چاہے اس میں جتنا مرضی نقصان ہو رہا ہے. تو کنفیوز ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. استخارہ کریں، ساتھ ساتھ ایکشن لیں، لوگوں سے مشورہ کریں اور اس راہ پر چل پڑیں جس راہ کے حوالے سے آپ نے استخارہ کیا. انشاءاللہ آپ کے سامنے سچویشن واضح ہو جائے گی. جی ایک سوال سسٹر کا سوال ہے، ہاؤ ٹو کنٹرول یور سیلف فرام ورلڈلی تھنگس کوئکلی. ورلڈلی تھنگس منع نہیں ہے. دیکھیں، کنزیومرزم کی فلسفی سمجھیں اور ایکسیس مٹیریلزم کی فلسفی جو ہے وہ سمجھیں. اگر کوئی ورلڈلی تھنگس کی طرف جانا چاہتے ہیں تو بالکل الاؤڈ ہے. سورہ الاعراف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کون کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں حرام کی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے دنیا کی جو لذتیں ہیں وہ حلال کی ہیں. ظاہر ہے اسلام ڈیزائرز کے خلاف نہیں ہے، اسلام ورلڈلی تھنگس کے خلاف نہیں ہے، لیکن اسلام اس طریقے کے خلاف ہے جس طریقے سے ہم ورلڈلی تھنگس تک پہنچتے ہیں، جو کہ حرام طریقہ ہے. دوسرا، اسلام ایکسیس کے خلاف ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کہ ورلڈلی تھنگس میں آگے بڑھنے کی ریولری نے تم لوگوں کو ٹریک سے ہٹا دیا. تو ریولری نہیں کرنی چاہیے، اپنے لیے کرنا چاہیے، خوشی سے کرنا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ ایک بیلنس کے مطابق کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ ایک بندے کے پاس آلریڈی سب کچھ ہے تو وہ مزید چاہت اپنے اندر پیدا کرے، وہ مزید برانڈز کی طرف جائے، وہ کہے کہ میں مہینے میں اگر 5 سوٹ لیتا ہوں یا لیتی ہوں تو میں 10 لے لوں، تو یہ چاہت تو کبھی ختم نہیں ہوگی. تو اس چاہت کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو زہد و تقویٰ کے حوالے سے کچھ لٹریچر پڑھنا چاہیے. کتاب الزہد پڑھیں، اس میں دنیا کی حقیقت کے بارے میں پڑھیں. اور اگر آپ نے واقعی ہی مٹیریلزم کو کٹ کرنا ہے تو سورہ البقرہ کو بہت ڈیٹیل میں تفسیر کے ساتھ سمجھیں. میں آپ کو بتاتا ہوں جتنی ہیلپ سورہ البقرہ نے میری کی ہے دنیا کی ریالٹی واضح کرنے میں اور کسی چیز نے نہیں کی. سورہ البقرہ کو سامنے رکھیں، سورہ البقرہ کو سمجھیں، آپ کا سب کچھ سیدھا ہو جائے گا، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. تو جتنا انسان اپنی پرسنالٹی پہ ورک کرتا ہے، اپنے نفس کو قابو کرتا ہے، اس کے لیے اتنا اچھا ہے. تو یہ میری آپ کے لیے جو ہے وہ ایڈوائس ہے. اوکے جی، نیکسٹ کویسچن ہے، اوتھینٹک حدیث بک کون سی ہے جو زیادہ نالج ملے؟ حدیث کی ستہ کتاب، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، سنن ترمذی، مشکات ہے، موطا امام مالک ہے، ٹھیک ہے، سنن نسائی ہے. لیکن میں آپ کو کہوں گا کہ آپ ریاض الصالحین کا مطالعہ کریں، اس میں بہت اچھا انہوں نے حدیث کا مجموعہ رکھا ہوا ہے جو آپ کو بہت ہیلپ آؤٹ کرے گا. اوکے، کچھ سوالات دیکھیں ایسے ہیں جو فقہ کے سوالات ہیں، جو اسکالرلی کویسچن ہے. میں اسکالر نہیں ہوں، میں فقہ کے سوالات نہیں لوں گا. حلال و حرام کے سوالات میں اوائڈ کروں گا کیونکہ وہ آپ اسکالر سے پوچھیں تو بہتر ہے. از اٹ پرمیسیبل ٹو کس قرآن؟ ایبسولوٹلی اٹ از پرمیسیبل. یہ اگر ہاں کوئی کس کر کے یہ سمجھتا ہے کہ اسے ثواب ملتا ہے پھر یہ بدعت ہے، لیکن ویسے ہی کوئی عقیدت سے کس کرتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں، یہ کلچرل چیز ہے. اوکے جی، نیکسٹ کویسچن، دین کی دعوت کیسے کریں؟ اس میں نے پورا لیکچر دیا ہوا ہے کہ دین کی دعوت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ آن لائن چلا جائے، پبلک سپیکنگ کرے. یہ بس ایک ایسپیکٹ ہے دین کی دعوت کا. دین کی دعوت گھر سے شروع ہوتی ہے. آپ اپنے گھر والوں کو قرآن پڑھائیں،
ہفتے میں ایک بار قرآن کلاس کریں, قرآن کا ترجمہ پڑھیں یا ڈیلی پڑھیں, ڈیلی کی 5 آیات 10 آیات پڑھیں, دین کی دعوت ہے. کل کو آپ کی پشتیں سنور جائیں گی, آپ کے ماں باپ جو ہیں ان کو نالج ملے گا. کوئی حدیث کتاب اٹھائیں, اس کو پڑھنا شروع کر دیں. آفس میں جاتے ہیں, آفس میں اچھے مسلمان بنے, اپنے ایکشن سے دین کی دعوت کریں. تو یہ دین کی دعوت ہے. دین کی دعوت کے لیے ضروری نہیں کہ بندہ اپنا آن لائن چینل بنا لے, اللہ یہ کہ ظاہر ہے ہر بندے کے شوق پہ ہے اور ہر بندے کو اللہ نے توفیق دی ہے, جتنی دی ہے اس کے مطابق کرے. بٹ ان شارٹ آپ علم کو پھیلائیں, خود بھی حاصل کریں, دوسروں کو تک بھی علم پہنچائیں. ایک منتھ میں اپنے پورے ریلیٹیوز کو کہیں پہ جمع کریں, وہ پکنک بھی ہو جائے گی, سارے جمع بھی ہو جائیں گے, وہاں پہ کوئی لیکچر رکھیں, خود دے دیں یا کسی کو بلا کے دلوائیں. یہ دین کا کام ہے, یہ دین کی خدمت ہے. تو بہت سے آئیڈیاز ہو سکتے ہیں, اس میں مزید آپ سوچیں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور جو ہے وہ سمجھ آئے گا. سسٹر کا سوال ہے, ہاؤ کین ون اٹین صبر وائل دے آر اینگری. اس میں میں نے بات کی ہے ایک لیکچر میں, ایموشنل انٹیلیجنس کے جو میرے لیکچرز ہیں, جو پچھلی کلاسز ہیں ان کو ضرور آپ دیکھیے گا. ایموشنل انٹیلیجنس, اس میں نے بتایا کہ کس طرح سے ایموشنز کو مینیج کیا جا سکتا ہے. بہت لمبا ٹاپک. تو صبر کس طرح سے اٹین کیا جائے جب ایک بندہ بہت اینگری ہے. دیکھیں اس کے لیے آپ کو اپنی پرسنالٹی گرومنگ کرنی پڑے گی, آپ کو یہ چیز ہیبٹ بنانی پڑے گی. ایک بار آپ کو بہت مشکل ہوگا, 2 بار بہت مشکل ہوگی, تیسری بار آسان ہو جائے گا, چوتھی بار اور آسان ہو جائے گا. اس چیز کو پریکٹس کریں, جتنا زیادہ پریکٹس کر سکتی ہیں اتنا پریکٹس کریں کہ صبر کرنا سیکھیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فوربیرنس کرنے سے آتی ہے, یعنی صبر اور تحمل اور برداشت انسان میں برداشت پیدا کرنے سے آتی ہے, خود بخود نہیں آ جاتی, وہ پیدا کرنی پڑتی ہے, نفس کو دبانا پڑتا ہے. ہو سکتا ہے جب آپ پہلی بار کسی کو صبر کر کے معاف کریں تو آپ کے آنسو نکل آئیں اور آپ جو ہے وہ غصے سے لال پیلی ہو جائے اور آپ کو 2 دن بخار بھی رہے. ظاہر ہے کہ یہ کام آسان نہیں تھا آپ کی پرسنالٹی کے لیے, جب آپ نے کیا تو اس کے ریپرکشنز تو آئیں گے. ہو سکتا ہے آپ کو انگزائٹی رہے 2 دن اور آپ یہ کہیں کہ بس میں نکال لوں کسی طرح اس کو. تو یہ اچھی بات ہے. جب کوئی برتن جس میں زنگ لگا ہوتا ہے اس کو کھرچتے ہیں تو تھوڑا سا ظاہر ہے کہ نقصان تو ہوتا ہے, تھوڑی سی ظاہر ہے کہ ایک انسان جب اپنا میل صاف کرنے بیٹھے تو درد بھی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ چیز پروسیس کا حصہ ہے, کچھ تھوڑی بہت تکلیف ہوگی لیکن آہستہ آہستہ یہ چیز عادت بن جائے گی. اور ایموشنل انٹیلیجنس والا لیکچر جو ہے وہ ضرور آپ جو ہے وہ سنیے گا. اوکے, کسی نے سوال پوچھا ہے, میں کوشش کر رہی ہوں قرآن پڑھنے کی لیکن اٹس ڈیفیکلٹ فار می بیکاز آف ڈیفیکلٹ ورڈ یوزڈ ان تفسیر. تو آپ آسان تفسیر پڑھیں, احسن البیان کی تفسیر پڑھیں, بہت آسان ہے. اگر وہ بھی نہیں سمجھ آتی تو مولانا مودودی کی تفسیر پڑھیں, تفہیم القرآن. اگر وہ بھی سمجھ نہیں آتی انگلش میں کوئی پڑھ لیں, انگلش میں بہت آسان ہے. لیکن بیسٹ یہ ہے کہ پہلے کسی ٹیچر سے سیکھیں تفسیر کہ تفسیر ہوتی کیا ہے. کسی کا آن لائن جو ہے وہ سن لیں, کوئی فیمیل اسکالر کو سن لیں آن لائن. ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی تفسیر موجود ہے, ماشاءاللہ اوتھینٹک بھی ہے, تو میری طرف سے وہ ریکمینڈیڈ ہے کہ آپ اس کو سنیں اور ان سے یہ بات لیجیے کس طرح سے تفسیر جو ہے وہ کی جاتی ہے. اوکے جی, نیکسٹ ہم کوشچن لیتے ہیں. بردر مشہود بے, جزاک اللہ خیر. گناہ کر کے دوبارہ توبہ, پھر گناہ, پھر توبہ, اب شرم آتی ہے, کیا کریں سر, کیسے اب کنٹرول کریں, بار بار توبہ ٹوٹی ہے. تو یہی انسان ہے, انسان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ بار بار بھولتا ہے. لٹرلی انسان مینز بھولنے والا. تو ظاہر ہے کہ جب انسان بار بار بھولتا ہے, توبہ کر کے دوبارہ جو ہے وہ واپس اس طرف جاتا ہے, تو بات یہی ہے کہ دیکھیں, جھپٹنا پلٹنا, پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. انسان جب اس بیٹل میں ہے, لائف کے چیلنجز کی بیٹل میں ہے, تو ظاہر ہے کہ انسان جو ہے وہ پھسلے گا بھی بار بار. اور آج کا جو دور ہے تو آپ کبھی بھی گیو اپ نہ کیجیے. امام غزالی سے کسی نے پوچھا کہ میں گناہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں, میں گناہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں, میں پھر گناہ کرتا ہوں پھر توبہ کرتا ہوں, آخر کب تک؟ تو امام غزالی نے مسکرا کر کہا کہ جب تک شیطان ہمت نہیں ہار جاتا, تم سے ہوپ لیس نہیں ہو جاتا. تو آپ کا مقابلہ شیطان کے ساتھ ہے, اس چیز کو ریئلائز کریں. اوکے, شیطان ہمارا دشمن ہے, ابلیس, اور ظاہر ہے اس کے شیاطین ہیں جو ہمارے دشمن ہیں. آپ کا مقابلہ کسی کمزور پارٹی کے ساتھ نہیں ہے, تو آپ نے اسے ہرانا ہے تو آپ کو اس کی کنوکشن توڑنی ہوگی. اور یہ خود اس نے اعلان کر دیا تھا کہ اللہ میں تیرے میجورٹی بندوں کو گمراہ کروں گا سوائے ان چند کے جو تیرے صالحین میں سے ہیں, تیرے بندوں میں سے ہیں. تو وہ لوگ کون ہیں جو کنوکشن نہیں کبھی اپنی توڑتے. جیسے وہ حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فالو اے بیڈ ڈیڈ بائی گڈ ڈیڈ. تو کبھی بھی ہمت نہ ہاریں, پروکریسٹینیٹ نہ کریں, گناہ کر کے بیٹھ نہ جائیں, فوراً سے اس کو کبھی کسی نہ کسی طرح وائپ آؤٹ کر دیں, فوراً سے وہاں سے توجہ ہٹا لیں اور گناہ کی فریکوینسی کو کم کرنا شروع کر دیں آہستہ آہستہ. سال کے طور پہ آپ 5 دن بعد کرتے ہیں تو 10 دن بعد جو ہے وہ لے آئیں, اسے فریکوینسی کم کرنا شروع کر دیں. اس سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گناہ کرنا ہی کرنا ہے, یہ ویسے ہی ایک اسٹریٹجی ہے کہ گناہ کی فریکوینسی کم کرنا شروع کر دیں. آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کی عادت چھوٹ جائے گی. اور گناہوں کے کانسیکوینسز کے بارے میں پڑھیں, وہ بہت ہیلپ آؤٹ کریں. جب آپ گناہوں کے ہارینڈس کانسیکوینسز پڑھیں گے کہ اس کے نقصانات کتنے ہیں, تو آپ کو ویسے گناہ سے نفرت ہو جائے گی.
مثال کے طور پہ گناہ کرنے سے انسان کے چہرے کا نور چلا جاتا ہے، گناہ کرنے سے انسان کی میموری ویک ہوتی ہے، گناہ کرنے سے انسان کا علم ختم ہو جاتا ہے، گناہ کرنے سے انسان کے رزق میں قلت آتی ہے، گناہ کرنے سے انسان بدنام ہوتا ہے، گناہ کرنے سے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ڈیٹیل میں ابن القیم نے بتائی. آپ گوگل پہ سرچ کریں ایفیکٹس آف سنس بائی ابن القیم، ایفیکٹس آف سنس بائی ابن القیم. آپ جب وہ پڑھیں گے تو آپ کو بڑا موٹیویشن ملے گی گناہوں سے بچنے میں، کیونکہ جب انسان کو ایک چیز کے خوفناک کانسیکوینسز پتا ہو نا، پھر وہ باز آ جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو اگر کوئی بندہ خدا نہ خواستہ غلط امیجز دیکھتا ہے، پورنوگرافی میں انوالوڈ ہے، وہ یہ سوچے مجھے کر کے ملے گا کیا، ویئر ول اٹ اینڈ، بات آخر کہاں پہ جائے گی، ہوگا کیا، اور وہ اپنے آپ کو بہت موٹیویٹ کرے کہ میں نے نہیں کرنا، بس میں نے نہیں کرنا، اپنے آپ کو دھمکی دے، کچھ بھی کر کے وہ اس گناہ سے بچے اپنے آپ. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.